نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرا اور اجالا، اور نہ سایہ اور تیز دھوپ۔ ان 3 آیات میں اور آگے بھی مزید آیات میں اللہ رب العالمین نے کافر اور مومن کی ذات میں فرق بتایا ہے۔ فرمایا کافر ایسا ہے کہ جیسے کہ اندھا، اور مومن ایسا ہے کہ جیسے دیکھنے والا۔ تو فرمایا یہ دونوں برابر نہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ اندھا اور دیکھنے سے یہ بھی معنی کیا اس کی تفسیر میں کہ جاہل اور عالم برابر نہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اندھیرا اور اجالا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن کے اوصاف میں فرق یوں واضح کیا کہ کفر، جو کافر ہوتے ہیں ان کا کفر ایسے ہے جیسے اندھیرا، اور جو مومن ایمان لاتے ہیں فرمایا ان کا ایمان ایسے ہے جیسے اجالا۔ فرمایا دونوں برابر نہیں۔ پھر تیسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی اور فرق بتایا کافر اور مومن کے درمیان۔ فرمایا قیامت کے دن کافر اور مومن کے مکان میں فرق ہوگا۔ مومن کا مکان جنت میں ایسے ہے جیسے سایہ، اور فرمایا کافر کا مکان جہنم میں ایسے ہے جیسے تیز دھوپ۔ فرمایا دونوں برابر نہیں۔ اور بعض مفسرین نے سایہ یعنی اللہ نے فرمایا نہ سایہ اور تیز دھوپ، تو بعض مفسرین نے فرمایا سایہ سے مراد حق ہے اور تیز دھوپ سے مراد باطل ہے، کہ باطل ایسے ہی ہوتا ہے اور حق سائے کی طرح ہوتا ہے۔ آگے سنیے، فرمایا وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان اللہ يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور ان انت الا نذیر۔ اور زندہ اور مردے برابر نہیں، بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم انہیں سنانے والے نہیں جو قبروں میں پڑے ہیں، تم تو یہی ڈر سنانے والے ہو۔ اس آیت میں مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زندوں سے مراد مومنین یا علماء ہیں، اور مردوں سے مراد کفار ہیں یا جاہل لوگ ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کی ہدایت منظور ہو اسے اللہ ایمان کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو اسی آیت میں فرمایا کہ تم انہیں سنانے والے نہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں مفسرین فرماتے ہیں کفار کو مردوں سے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح مردے سنی ہوئی بات سے نفع نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اب تو وہ چلا گیا، تو اب اسے کوئی واعظ و نصیحت کی جائے تو وہ نفع اٹھانا، کیونکہ اب اعمال کا دار و مدار ختم، کیونکہ زندگی کی جب تک سانسیں تھی جب تک ہیں، مرنے کے بعد اب اعمال نہیں۔ تو فرمایا جس طرح مردہ سنی ہوئی باتوں سے نفع اٹھا نہیں سکتا اور نصیحت قبول نہیں کر سکتا، فرمایا بد انجام کفار کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ہدایت اور نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ آیت کریمہ پڑھ کر ہمارے معاشرے میں لوگ مردوں کے نہ سننے پر استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو مردے نہیں سن سکتے، تو یہ کہتے ہیں کیا تم ان کو یہ اصال ثواب کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ اللہ نے یہ آیتیں پڑھتے ہیں پیچھے سے پورا مضمون نہیں پڑھتے کہ اللہ رب العالمین کوئی بات چل رہی ہے تو پیچھے سے، لیکن وہ اپنے مطلب کی بات اٹھا کر وہ اتنا سا اٹھائیں گے وما انت بمسمع من فی القبور۔ اب آپ نے دیکھا پیچھے سے وہ 5 آیات چلتی ہوئی آئی ہیں اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، لیکن وہ اپنے مطلب کی بات اٹھا کر وما انت بمسمع من فی القبور، اور وہ اٹھا کر کہتے ہیں کہ دیکھو قبر والوں کے پاس نہ جایا کرو، اور وہ لوگوں پر قبر پرستی کا فوراً الزام لگا دیتے ہیں اور شرک کہہ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا علماء کہتے ہیں کہ اس آیت سے مردوں کے نہ سننے پر استدلال کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آیت میں قبر والوں سے مراد کفار ہیں نہ کہ مردے، اور سننے سے مراد وہ سننا ہے، سننے سے مراد وہ سننا ہے کہ جس پر
ہدایت کا نفع مرتب ہو۔ اور جہاں تک مردوں کے سننے کا تعلق ہے تو میں پیچھے بھی سورہ نمل کی آیت نمبر 80 میں اس کی تفصیل آئی تھی، وہاں پر بھی یہ مقام آیا تھا۔ اگر کوئی سننا چاہے تو ہمارا یوٹیوب پر یہ پورا درس قرآن ڈالا جا رہا ہے، تو آپ وہاں سے بھی اٹھا کر یہ سن سکتے ہیں۔ سورہ نمل میں اس پر احادیث بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ میں ایک اتنا ہی آسان عرض کر دوں کہ جب قبرستان میں بندہ جاتا ہے تو السلام علیکم یا اہل القبور کیوں کہتا ہے؟ جب وہ سنتے نہیں تو پھر کیوں کہتا ہے؟ تو بے مطلب چیز تو ہمیں سکھائی نہیں گئی دین میں کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو اور انسان فضول کلام کرے۔ تو اس کا مطلب قبر والے سنتے ہیں۔ ایک عام بھی بندہ قبرستان میں جو عام سا آدمی ہو لیکن قبر میں جب چلا گیا اس کو سلام کیا جاتا ہے تو وہ قبر والا سنتا ہے، جبھی تو وہ قبرستان میں کھڑے ہو کر وہ پورے قبرستان والوں کو سلام کرتا ہے، گویا کہ اس کی آواز جو ہے اس قبرستان میں جتنے ہیں وہ سنتے ہیں۔ اور بھی احادیث میں ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ وہ سننے سے متعلق قبرستان کے حوالے سے اور احادیث مبارکہ ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مردے سنتے بھی ہیں۔ تو بہرحال اسی آیت میں ایک اور بات فرمائی کہ تم تو یہی ڈر سنانے والے ہو۔ فرمایا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اے محبوب آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ کر دینا اور اللہ کے عذاب سے ڈرا دینا ہے۔ اب اگر سننے والا آپ کی نصیحتوں پر غور کرے اور قبول کر لے تو فرمایا کہ اس کا فائدہ ہے، اور نصیحتوں پر غور کرے اور قبول کرنے کے لیے نہ سنے گا تو پھر اسے کوئی نفع نہیں ملے گا۔ اور اگر وہ اپنے کفر پر قائم رہنے والے منکرین میں سے ہو، یعنی اسے رہنا ہی اسی پر ہے، تو فرمایا آپ کی نصیحت سے وہ کوئی فائدہ اٹھانا نہیں والا، یعنی وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اس میں آپ کا محبوب کچھ حرج نہیں، بلکہ وہی محروم ہے اور بد نصیب ہے کہ جو آپ کی نصیحت سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ آگے سنیے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ اور اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈراتے ہوئے بھیجا، اور کوئی امت ایسی نہیں کہ جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ یعنی اے محبوب، ہم نے تمہیں حق کے ساتھ ایمانداروں کو جنت کی خوشخبری دینے والا، کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اور کوئی امت آپ سے پہلے جتنی امتیں ہیں، فرمایا ان میں کوئی امت ایسی نہیں کہ جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو، خواہ وہ نبی ہو یا عالم دین، جو نبی کی طرف سے ہی اللہ کی مخلوق کو اللہ کا خوف دلائے، وہ سارے آ چکے ہیں۔ اور یہ نبی کا جو منصب ہے آج علماء اسی کو فرض کو ادا کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کے عذاب سے قرآن پڑھ کر بھی، احادیث مبارکہ سنا کر بھی لوگوں کو جہنم کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے بھی ہیں۔ اور یہ نبی کا منصب جو ہے، کیونکہ انبیاء کے وارث علماء ہیں، آج وہ اس فرض کو ادا کر رہے ہیں، اور یہی کام جو نبیوں کا تھا وہی اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اور اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیل ہیں اور صحیفے اور روشن کر دینے والی کتابیں لے کر آئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید تسلی دیتے ہوئے اپنے محبوب سے فرمایا اے پیارے حبیب، اگر کفار مکہ آپ کو جھٹلانے پر ہی قائم ہیں تو آپ ان کی اور ان کے جھٹلانے کی پرواہ نہ کریں۔ ان سے پہلی امتوں کے لوگوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رسول اپنے دعوے کی صداقت اور اپنی نبوت کی دلالت کرنے والی روشن معجزات، اللہ کی طرف سے جو انہیں صحیفے دیے گئے وہ صحیفے لے کر آئے، اور حق کو روشن کر دینے والی کتابیں توریت، انجیل اور زبور اور صحیفے لے کر آپ سے پہلی امتوں کے رسول اپنی قوم کے پاس آئے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے مزید تسلی کے لیے فرمائی۔ آگے ارشاد فرمایا ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر۔ پھر میں نے کافروں کی گرفت کی تو میرا انکار کیسا ہوا۔
یعنی ہم نے لوگوں کو طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار کر کے ہلاک کر دیا کہ جنہوں نے ہمارے رسولوں کی رسالت کو نہ مانا اور ہماری نشانیوں کی حقیقت کا انکار کیا اور اپنے جھٹلانے پر قائم رہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ انہیں میرا عذاب دینا کیسا ہوا۔ یہ بات ہمارے لیے بھی قابل غور ہے کہ جو آج بھی نہیں مانتے، دیکھ لیجئے کیسے عذاب ہیں، کیسی بے سکونی ہے، کیسی بے چینی ہے، اور جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری ہو، دیکھ لیجئے کیسا اللہ کا کرم نازل ہوتا ہے، کیسا سکون ہی سکون۔ آج بے سکونی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بے برکتی، بے سکونی۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لائے ہوئے نظام کے خلاف ہم چل رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے مختلف رنگوں والے پھل نکالے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگ والے راستے ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں، اور کچھ پہاڑ کالے، بہت ہی کالے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دو قدرت کی نشانیوں کو بیان کر کے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی۔ وہ غور و فکر کی دعوت کیا ہے سنیے۔ فرمایا، کیا تم نے اس بات پر غور نہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش نازل فرمائی اور اس نے اس پانی سے زمین میں درختوں کو سیراب کیا، پھر اس نے انہی درختوں سے، پانی ایک ہی ہے، آسمان سے آیا ہے، بارش کا پانی ہے، لیکن فرمایا انہی درختوں سے مختلف رنگوں والے بے شمار پھل اللہ نے نکالے۔ ان میں سے کسی کا رنگ سبز ہے، کسی کا سرخ ہے، کسی کا سیاہ ہے، کسی کا زرد ہے، اور جس طرح ان کے رنگ مختلف ہیں، فرمایا اسی طرح ان پھلوں کی اجناس بھی مختلف ہے، جیسے انار، سیب، انجیر، انگور، کھجور وغیرہ۔ فرمایا ان میں سے ہر پھل کی مختلف اقسام ہیں، اور فرمایا یوں ہی ان پھلوں کا ذائقہ دیکھو، ان کی مہک خوشبو دیکھو، ان کی خصوصیات دیکھو، ان کے اثرات دیکھو، فرمایا سب ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے۔ فرمایا کہ حالانکہ پانی ایک ہی ہے، زمین بھی ایک ہی ہے، زمین کوئی بدل نہیں گئی، انار کے لیے، انگور کے لیے، انجیر کے لیے، کھجور کے لیے، تمام چیزوں کے لیے زمین بدل نہیں گئی۔ فرمایا زمین ایک ہی ہے، پانی بھی ایک ہے، لیکن فرمایا اس یکسانیت کے باوجود یہ نرنگی، یعنی اللہ رب العالمین کی قدرت اور حکمت کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں ان چیزوں میں ہیں۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کی پہلی نشانی اس آیت میں بتائی، اور دوسری نشانی بتائی کہ اسی طرح پہاڑوں میں بھی اللہ کی قدرت کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ فرمایا سب پہاڑ اگرچہ مٹی یا پتھر کے ہیں، ان کی اصل ایک ہی ہے، لیکن فرمایا ان میں بھی انفرادیت ہے۔ پہاڑوں میں کہیں تمہیں سفید پہاڑ، کہیں سرخ رنگ کے پتھر کے راستے ہیں، اور فرمایا یہ رنگ بھی مختلف ہیں، اور یہ رنگ بھی اللہ نے کوئی ہلکا ہے، کوئی گہرا ہے، اور فرمایا کچھ پہاڑ تو ایسے بھی ہم نے بنائے ہیں جو کالے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ کالے پہاڑ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ مٹی اور اگرچہ یہ پتھر ہے، لیکن دیکھو اللہ نے ان میں بھی کیسا رنگ بھر دیا کہ بندہ قدرت کو دیکھنا چاہے اور غور کرے تو اس میں یہ ساری باتیں اسے ملے گی۔ یہ اللہ نے جو دو قدرت، اور آگے بھی اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر کے ہمارے لیے کیا پیغام ہے، وہ کل کی آیت آ رہی ہے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملے گا۔ بندہ غور کرے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں تو اسے
کیا ملتا ہے، یہ اگلی آیت میں اس کا سبق آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنا حقیقی معنوں میں خوف عطا فرمائے اور اپنی محبت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کا نور عطا کر دے، اس کی برکتیں رحمتیں ہمیں عطا فرما، اس کا فیضان عطا فرما۔ اللہ تیرا کتنا پیارا کلام تو نے ہمیں، مولا کریم تو تیری توفیق سے ہم جمع ہو جاتے ہیں، اللہ تیرے فضل سے ہم ایک دوسرے کو سنانا ہو جاتا۔ مولا کریم اس پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دے، اللہ عمل کرنا آسان کر دے، اللہ عامل قرآن بنا دے، اللہ خادم قرآن بنا دے، قرآن کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، قرآن حکیم پڑھنا پڑھانا ہمارے لیے آسان کر دے یا رب العالمین۔ قرآن پاک کی برکت سے ہماری پریشانیاں، دکھ تکلیف، بیماریاں، بے روزگاریاں دور فرما دے، رزق کی بے برکتی دور فرما دے، رزق حلال وسیع اور آسان ذرائع سے عطا فرما، حرام کے لقمے سے ہمیں ہماری نسلوں کو بچانا یا رب العالمین، حرام کے لقمے سے بچا لے یا رب العالمین، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے ہر کام میں برکت عطا فرما۔ مولا کریم آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔